جزاک اللہ۔ اگر بدبودار پسینہ ہو، شدید سردی میں بھی بہت پسینہ آتا ہو، نہانے کے کچھ دیر بعد پسینہ آنے لگتا ہے، اسپرے وغیرہ بھی بہت استعمال کرتا ہوں، کوئی دوا تجویز کر دیں؟ دیکھیں جی، یہ اسپرے وغیرہ جو ڈیوڈرون وغیرہ، یہ لوگ بغلوں کا اسپرے اور یہ اس قسم کا اسپرے استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ کسی بھی بو کو روکنے کے لیے باہر سے آپ جو مرضی لگا لیں، وہ آپ اس بو کو ختم نہیں کر سکتے۔ بو آپ کے جسم سے آ رہی ہے، اپنے جسم کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے ان بچیوں سے بھی اور ان بڑوں سے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، کہ جو بہت زیادہ وہ بغلوں میں وہ اسپرے کر کے اور پھر وہ کچھ کریمیں مل کے جاتے ہیں کہ بو نہ آئے، تو وہ اپنے آپ سے ظلم کرتے ہیں۔ اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پسینے کے مسام جو ہوتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتے ہیں ان آرٹیفیشل کیمیکلز کے ساتھ۔ تو اگر ان کو بدبو آتی ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اگر ان کو بدبو آتی ہے تو امینی صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ ان کی انتڑیوں میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، انتڑیوں میں بو پیدا ہوتی ہے۔ انتڑیوں میں جب یہ سارا مواد اکٹھا ہوتا ہے تو اس سے جسم سے بو آتی ہے۔ تو وہ آپ سپرے لگا کے یا پرفیوم لگا کے ختم نہیں کر سکتے، اور نہ یہ کبھی ہو سکتی ہے ختم۔ یہ اندر سے صاف ہوگی تو آپ کی بو ختم ہو جائے گی۔ لیکن بدبودار پسینہ کے لیے سلیشیا بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ آپ سلیشیا 1000 میں ویکلی یا 200 میں رات کو سوتے وقت 2-3 دفعہ لیں اور اپنے پیٹ کا علاج کریں۔ آپ کا پیٹ صاف ہوگا، یہ بو ختم ہو جائے گی۔ آپ کا پیٹ صاف نہیں ہوگا، یہ بو کبھی کسی بھی پرفیوم سے آپ ختم نہیں کر سکتے۔ میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں، آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم جب ڈسپنسری میں ہم کام کرتے تھے تو کئی لوگ اس طرح کمرے میں داخل ہوتے تھے تو پورا کمرہ اس کی بدبو سے بھر جاتا تھا۔ تو پھر مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ میں تمہیں اس کو کیا دوائی دوں۔ تو اس لیے جن لوگوں کے بھی بغلوں سے بو آتی ہو یا جسم سے بو آتی ہو، مختلف دوائیں اس کے لیے دی جاتی ہیں۔ اگر بغلوں سے بو آتی ہو تو اس کے لیے بوویسٹا ایک دوا ہے، وہ آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کی یہ بغلوں کی بو رک جائے گی۔ اگر جسم سے بو آتی ہو تو اس کے لیے میرکسول 1000 میں اور سورائنم 1000 میں ویکلی اگر آپ لیتے رہیں تو آپ کا یہ پیٹ ٹھیک، آپ کی جسم کی بو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اپنا پیٹ صاف کرنا ہے تو پیٹ صاف کرنے کے لیے کسکاریلا ایک دوا ہے۔ کسکریلا 10 قطرے دن میں صبح شام 2 دفعہ آپ لیں اور لیتے رہیں کچھ عرصہ۔ آپ کے جسم سے جتنا رکا ہوا گند ہوگا وہ خدا کے فضل سے نکل جائے گا 1-2 مہینے میں، 3 مہینے میں، تو یہ آپ کے جسم سے یہ بو آنا بند ہو جائے گی۔ ڈیوڈرول لگانے سے یا اس طرح کے اور آرٹیفیشل چیزیں لگانے سے آپ مفت میں بیماریاں اپنے لیے خرید رہے ہیں۔ تو پھر جن کا جو بہت سارے بہت غلیظ بیماریاں جس میں پھر وہ پیدا ہوتی ہیں ان سے، اس لیے پسینہ آنا ایک صحت کی علامت ہے۔ لیکن بدبودار پسینہ آنا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کہیں گند ہے، اس کو صاف کرو۔ آپ لوگ اس کو صاف کرنے کی بجائے اس کو دبا دیتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں اسی صاف نہیں کرنا، اسی تے مٹی پا چڑنی۔ مٹی نہیں پانی، اس کو صاف کرنا ہے جسم کو، اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ہومیوپیتھی سے اچھا کوئی علاج دنیا میں ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہومیوپیتھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر اکثر بیماریوں کا علاج پیش کرتا ہے۔ تو آپ ان دوائیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، تو آپ نے خرید کے صرف کھانی ہے، یہ آپ کا کام۔ دوائیں تو ہم دن رات آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے یہ کھائیں۔ آج میں نے تفصیل سے آپ کو اس بدبو کے بارے میں پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ بتایا تھا، لیکن آج پھر میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں۔ ہم لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ہم ویڈیو دیکھیں گے، کہیں گے اوہو رانا صاحب نے بڑا اچھا نسخہ دیا، لیکن ہم نے استعمال نہیں کرنا اس کو۔ ہم نے لگانا پھر وہی ڈنڈرونی ہے کہ اچھی طرح سے بغل پہ لگا لو تاکہ شادی پہ جا رہی ہوں بو نہ آئے۔ تو وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ میں زہر گھول رہی ہوں، اپنے اندر زہر ڈال رہی ہوں۔
مسام کے ذریعے یہ جو کیمیکل آپ لگاتی ہیں وہ آپ کی باڈی میں منتقل ہوتا ہے، اور وہی زہر جو ہے پھر وہ آپ کے لیے بے شمار بیماریوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔